سحری سے پہلے، کراچی والوں کی سحری سے پہلے، لاہور والوں کی سحری کے بعد، یہ ذرا سا ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہلکا پھلکا ماحول بھی ہو جائے. سیگمنٹ ہمارا لوہے قرآنی، لیکن وقت بہت ہی کم ہے، مقابلہ بہت ہی سخت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ تالیاں نہ بجائیں. تالیاں بجائیں تو میں سیگمنٹ کا آغاز کروں. صرف تالیاں. اچھا، کیوں موبائل کے سوال سے ہے یہاں سے آغاز. ابھی سے ہاتھ کھڑے کر لیے سب نے. اچھا جی، اچھا ذرا جلدی سے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. شعر مکمل کریں. انہیں دے مائک، انہیں دے. ہاں جی. مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. کیوں موبائل. تالیاں بجا دیں جی. ٹھیک ہے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کس نبی کا نام معروف ہے. کیوں موبائل کا اگلا سوال. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کون سے نبی کا نام. یہ آپ سلیکٹ کریں گے یا میں سلیکٹ کروں. بتائیے. یہ تو آپ ہی سلیکٹ. میں سلیکٹ کروں. آپ بتائیے. میری جواب مائک دیجیے ان کو. ہاں جی. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. کیوں موبائل. چلیں تالیاں بجا دیں ان کے لیے. اوکے. حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام بتائیے. کیوں موبائل کا سوال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام. ہاں جی. دیں ان کو مائک. دیں مائک 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 مائک. ہاں جی. حضرت شیس علیہ السلام. واہ. کیوں موبائل ہو گئے. باقیوں کو لگتا ہے بڑا افسوس ہوا اس بات میں. اچھا جی. پاکستان میں قدرتی گیس کا اگلا سوال بھی ہے کیوں موبائل کا ہی. پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں پر واقع ہے. تھوڑا اس طرف والوں کو موقع دیں. ہاں جی. اچھا مائک چلے میں دیتا ہوں. مائک پہنچائے ذرا ان کو. سوری دیجیے جی. ہاں. سوئی میں. پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ سوئی میں واقع ہے. مائک دیجیے. کیوں موبائل لیجیے. چلیں جی. بالکل ٹھیک ہے. اور دراصل جاتے جاتے اوپر والوں کی طرف آتے آتے یہ کچھ جے ڈاٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ آپ کے لیے. حوصلہ 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 حوصلہ. یہ ہے آپ کے لیے اور یہ ہے آپ کے لیے. چلے جی. اب ذرا اوپر جلدی سے ہم چلے جائیں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. اچھا جی یہ بتائیں مجھے, یہ انسان سونے کے لیے بستر کی جانب کیوں جاتا ہے؟ انسان ایک فطری تقاضا ہے, نیند, ہر کسی نے سونا ہوتا ہے. خیر رمضان کے دنوں میں کوئی نہ سو کے بھی 15 گھنٹے نشریات کرتا ہے, 11 آر بھی کروایا جاتا ہے اس سے, لیکن پھر بھی ایک نارمل انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم. وہ جب سوتا ہے تو بستر کی جانب کیوں جاتا ہے, یہ بتائیے صاحب. ہاں یہ کیا معاملہ ہے؟ آرام کے لیے. یہ تو بڑا سمپل سا سوال جواب ہے نا اس کا, کچھ اور. ہاں جی, نہیں بستر کی جانب کیوں جاتا ہے؟ ہاں اس کو نیند ہی بستر پہ آتی ہے. کیونکہ نیند ہی بستر پہ آتی ہے. مجھے تو نیند آتی ہے بھائی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بیٹھ جائیں پھر آؤں گا, بیٹھے بغیر نہیں آؤں گا. ہاں سکون کی نیند کے لیے. سکون کی نیند کے لیے کون سا بیڈ ہے؟ ہاں بھائی یہ بتا دے گا. کیونکہ بستر ہمارے پاس نہیں آ سکتا. ویری گڈ یار. انسان بستر کی طرف اس لیے جاتا ہے کیونکہ بستر انسان کی طرف نہیں آ سکتا. کیوں موبائل دے دیں؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر سوال سنجیدہ نوعیت کا کیا جائے, تھوڑا سا ادھر آؤ جلدی آؤ. اچھا جی چلو یہ ایک زینب کا ایک آپ کی. ہاں جی. اچھا کیوں موبائل کا اگلا سوال, اور ایک زینب کا میری بہن کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ذرا غور سے سنیں. ایک ایسا انسان ہے جو لاہور میں رہتا ہے, جب رہتا تو لاہور میں ہے, تو اسے کراچی میں کیوں نہیں دفنایا جا سکتا؟ رہتا لاہور میں ہے, مطلب تب کیا مسئلہ ہے, کراچی میں اسے کیوں نہیں دفنایا جا سکتا؟ ایک شخص جو لاہور میں رہتا ہے. ہاں جی ابھی جواب دیا ہے نا؟ ان سے پوچھو نہیں دیا, ان سے پوچھو. اچھا دیا تو ہے نا. چلو جی لائیں. ہاں جی کیونکہ وہ بھی زندہ ہے, مرا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی موت واقع نہیں ہوئی. کیوں موبائل دے دیجیے جی, تالیاں ہو جاتے ہیں. گڈ. آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف سنجیدہ سوال ہی کر سکتے ہیں, تو یہ جے ڈاٹ کا کرتا آپ رکھیے, اور یہ چلیں یہ پیچھے والوں کے لیے, اس کے لیے آپ ان کو دیجیے. آپ کے ساتھ ہی ہے نا؟ اچھا نہیں, ان کو دے دیجیے اس بچے کو. اچھا جی چلیں زبردست. دیکھیں زبردست آڈینس ہے, جس کو کہا جا رہا ہے وہی لے رہا ہے. اچھا جی المیرا کے کرتے کا سوال. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ بتائیں گے کہ میں نے کس سے کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے چلیں جی. پاکستان میں پائے جانے والے سب سے بلند پہاڑ. اچھا اس سے تو پیچھے بھی نہیں جا سکتا, مجھے نہ نہیں ہونا, اس سے پیچھے کتنا جاؤں گا میں. پاکستان میں پائے جانے والے کام کرنے دو سب سے بلند پہاڑ کا نام بتائیے. اور کٹی پہاڑی نہیں ہے, بتا دوں میں, یہ طے ہے. یہ کٹی پہاڑی کے علاوہ ہے کچھ. کس کو بتائیں؟ بتائیں بھائی. تم بتائیں. ہاں بتاؤ بھائی, کون بتائے گا؟
वसीम भाई चलो इससे पूछो, बताइए बताइए, बहन से पूछो। पाकिस्तान के सबसे बड़े पहाड़ का नाम? माउंट एवरेस्ट। तो और क्या है? अच्छी बात है, आपको इम्तिहान में डालो। तो टिबेट में है। नहीं, हाँ, नहीं, मैंने पाकिस्तान का है। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान में, ये मुझसे गलती हो गई। तो फिर अब नहीं, अब दोनों को क्यों मोबाइल दिया जाएगा? इंसाफ का तकाजा ये, चूंकि सवाल तो इनसे हो गया था, दिया जाएगा, इनको जाएगा। अलमीरा के कुर्ता का जवाब है नहीं। पहले K2 किसने कहा था, पहले बताओ। K2 वाले के लिए ये है, और आपके लिए क्यों मोबाइल है? ले आइएगा क्यों मोबाइल, और 2 क्यों मोबाइल मैंने यहाँ देने आखिर में। आ जाए जी, आ जाए। एक मुझे दे दो। क्या हो गया है मुझे? माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान में ले आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरों का एक मैं लगाते लगाते सवाल करता हूँ, एक मैं सवाल करता हूँ। माइक दो उनको जरा। रोजा, हाँ माइक दो। रोजा है, लग रहा है। ये बताइए कि जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? हाँ, बड़ा आसान। जंगे अहज़ाब। जंगे अहज़ाब, शाबाश। चले जी, चलो। क्यों मोबाइल का ये आखिरी ताली सवाल। नहीं बजानी क्या? हाँ, अच्छा, चलो पूछो इनसे, पूछो इनसे। दो सलीम भाई, वसीम भाई पूछे। हाँ जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, पहले मैं एक शेर आपके जुनैद भाई आपके लिए और वसीम भाई के लिए मैंने खुद कहा है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। सुनाइए। नगर नगर डगर डगर जुनैद वसीम ऐसे मशहूर हुए कि जिसने भी उनको देखा उनकी आंखों का नूर हुए। दे दो पीछे दे दो। जो देखो, जो आपको मिला हमारी क्यों मोबाइल, बाकी सब शर्म से चूर हुए। अच्छा जी, अच्छा आपने कहा है? हाँ मैंने सुना, आप कह रही थी अभी, देखा। अच्छा, लिखा भी आपने, मतलब। अच्छा, मैं समझा कह तो रही हैं आप, सबको पता है। अच्छा भाई, क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल। वक्त मेरा ख्याल है बहुत कम रह गया है, लास्ट 2 मिनट्स, ठीक है जनाब, वक्त की पाबंदी की जाएगी बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? अरे वाह, अक़वाम में है, किस टाइप का है? कुछ चौंग टाइप का हाँ, है। कुछ चौंग टाइप का है। कुछ चौंग टाइप का है, कुछ समथिंग लाइक दैट। चौंग, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गया हूँ मैं। यार, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का नाम। अच्छा, ये सवाल वहां लेके आ जाऊंगा, लास्ट मिनट हो गया। उस बर्रे आजम का नाम बताएं जो बर्फ से ढका हुआ है। वाह, कौन सा बर्रे आजम है जो बर्फ से ढका हुआ है? बर्फ कह रहा हूं मैं आज, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बर्फ। हाँ, सारे जवाब आप देंगी क्या? इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, वसीम भाई से पूछ लो, इनसे पूछ लो। एंटार्कटिका। इनका क्या? एंटार्कटिका। क्या? इंटार्कटिका। इनकार इकरार कहाँ से आ गया इसमें? इंटार्कटिका। एंटार्कटिका। क्या होता है? इंटार्कटिका। ये इनका नर्वस हो गई आपको देख के। मेरी शक्ल ऐसी है, मतलब नर्वस हो गई मुझे देख के। चलो, एक ये चले जनाब, पहले जवाब इन्होंने दिया था, क्यों मोबाइल का जवाब इन्होंने दिया था, दे दीजिए। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका। चलें, शान रमज़ान में ये तकसीम का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस होंगे तो यहाँ शहर का दस्तरखान भी लग रहा है, और इंशाल्लाह अपने उलमाए कराम के साथ ब्रेक के बाद शहर के दस्तरखान पर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात भी सहरी कर रहे होंगे घरों के ऊपर, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद, और मैं चाहता हूँ क्योंकि हम इनकी बातें सुने, इनकी प्यारी प्यारी, इनकी सबक आमोज़ बातें। हज़रत, एक मेरे जहन में एक ये सवाल उठता है, मैं मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब से ये सवाल करूँगा। हज़रत, कोई ऐसी खैर की बात नहीं है जो अल्लाह और उनके रसूल ने इस उम्मत तक ना पहुँचाई हो, और कोई ऐसी शर की बात भी नहीं है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने इस उम्मत को ख़बरदार ना किया हो। ये इस उम्मत पर एक ख़ास फ़ज़ल का मामला और इस अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहम का मामला इस उम्मत पर, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? क्या इस उम्मत से क्या कोई ख़ास काम लेना मकसूद है हमसे? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदान तो ये बात अर्ज़ करूँगा कि जितनी आसमानी दीगर कुतुब हैं
چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تو کسی میں فقط نصیحتیں ہیں، کسی میں امثال بیان کی گئی ہیں اور کسی میں واقعات بیان کیے گئے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہر شے کو بیان فرما دیا. کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر تر اور خشک شے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان قرآن کریم میں موجود نہ ہو. اچھا، یہاں پر جو ہے ایک بات بھی عرض کروں گا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں ہے کہ ہر تر اور خشک شے کا بیان یہاں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. اچھا، جو سوال پوچھنے والا تھا تو اس کی داڑھی انتہائی کم تھی، داڑھی پر کچھ بال تھے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تھوڑی گھنی تھی. تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری جو داڑھی ہے وہ انتہائی یعنی کچھ کم، بہت کم بال ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ یا تو نہیں اگاتی ہے تو بہت کم اگاتی ہے. اچھا، دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خاص کرم کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ہر شے کو بیان فرمایا، یعنی بڑی آسانیاں بھی بیان فرما دی. وہ اس لیے کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے لیے فرماتا ہے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جتنی بھی انسانوں کے لیے مشکلات تھیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو غلامی سے نکالا. اللہ تبارک و تعالی نے غلامی کی زنجیروں سے، گناہوں سے آزاد فرما دیا. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرماتا ہے کہ آپ جو اس کائنات میں تشریف لائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور دوسری بات، اہم بات، کہ بندوں کو پاک صاف ستھرا فرماتے ہیں. تو یہ کرم اس لیے ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے طلبوں کا صدقہ ہے. آخری اہم بات کرنا چاہوں گا کہ اس امت کا فریضہ کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اے محبوب آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے. یہی امت تمام انبیاء کی گواہی دے گی روز قیامت. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کہاں سے سنا، کہاں سے دیکھا؟ عرض کریں گے مولا ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور اس امت کی گواہی قابل قبول ہوگی. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس امت کا فریضہ کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. ماشاءاللہ. حضرت، اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ جتنی باقی تمام امتیں ہیں ان کے لیے بھی پھر تو رحمت ہوئی، اور پھر امت محمدیہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوئی کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں اسلام ایک دین کی حیثیت سے پریکٹس کیا جاتا ہے، وہاں پر جو دوسرے ادیان ہیں ان کے لوگ بھی سکون، چین اور اطمینان کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک مفتی صاحب نے بات کی، تھوڑا سا یہیں سے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، بزرگ علماء کرام نے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو آخر میں مفتی صاحب نے تلاوت کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی آگے وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو. اس سے ایک مفہوم مخالف بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ جو بہترین امت کا ٹائٹل ہے وہ فقط ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے. یعنی اچھائی کا حکم دے رہے ہوں گے، برائی سے روک رہے ہوں گے، کیونکہ علت بیان کر دی گئی نا کہ تم اس لیے بہترین امت ہو. ٹھیک. اچھا، اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پہلی شرط کیا ہے؟ میں کسی کو اچھائی کا حکم دوں، برائی سے روکوں. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ لیکن زبان بند کر دو. تو کسی نے ان سے کہا کہ اپنی زبان بند کر کے میں جب بولوں گا ہی نہیں تو میں کیسے دین کی طرف بلاؤں گا؟ ٹھیک. کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم،
انہیں زبانوں کے ذریعے نہیں، پہلے اپنے اعمال کے ذریعے سے دین کی طرف بلاؤ. کیونکہ زبان سے جو بات تم نے کہی ہے اس کا اثر ہی اس وقت ہوگا کہ جب تم خود اس پر عمل کر رہے ہو. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے. اچھا، اسی لیے بہت مختصر بات کروں گا تاکہ مفتی نورانی صاحب بھی اپنی بات تفصیل سے کر سکیں. ابھی ہم تو یہاں موجود نہیں تھے، لیکن بتایا گیا کہ فصیح بھائی نے بہت ہی خوبصورت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے بارے میں وہ ثنا خوانی کی ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور سینکڑوں خوشیاں دنیا اور آخرت کی نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب امیر المومنین ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، قبرستان میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی. تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. دیکھیں نا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کس موقع پر کس انداز سے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. انہوں نے مردوں سے خطاب کیا، اور چونکہ ہم اس وقت الحمدللہ اللہ نے ہمیں حیات عطا فرمائی اور زندہ ہیں، تو اس خطبے کو پہلے سن لیں کہ جو مردوں سے خطاب تھا تو ان کے لیے تو پھر بہتری کا چانس ختم ہو گیا نا. جو مردہ ہو گئے وہ تو اب گزر گئے. ہمارے لیے بہتری کا چانس ہے کہ ہم کیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے اچھائی کا حکم دے کر برائی سے روک کر کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. بہت خوبصورت ہے. عجیب عجیب عجیب. اچھا، ترجمے میں وہ لطافت ہی نہیں ہے جو اصل کلام میں لطافت ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے منتقل ہو سکے. فرمایا کہ یا اہل الدیار الموحشہ، دیکھیں ہر انسان کی جو کچھ سن رہا ہے، ہر انسان کی اصل حقیقت آخر میں یہ ہونے والی ہے. ٹھیک. اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، ہائے ہائے ہائے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں، اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے کسی اور کا، اب محتاج ہیں وہ ایصال ثواب کے کہ کوئی اور انہیں پہنچائے. والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں. یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. دنیا میں پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے تو 10 لوگ آگے اور 20 لوگ پیچھے گارڈ کے ساتھ، اور یہ اب جو ہے وہ ہر ایک اپنی قبر میں تنہا ہے. یا اہل الوحشہ، اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں. فرمایا کہ انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، یہ موعظہ سحری کے موقع پر گزارش کر رہا ہوں. ہم بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہمیں بھی وہیں آنا ہے، ہم کہیں اور نہیں جانے والے. پھر فرمایا کہ جب تم چلے گئے تو میں بتاتا ہوں تمہارے بعد دنیا میں ہوا کیا. جن چیزوں کو تم اہمیت دیتے تھے نا، فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر جس میں تم رہتے تھے اب وہ گھر تمہارا نہیں رہا، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے، وہ کسی اور سے آباد ہو گیا. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ شوہر وہ بیویاں کہ جو تمہاری شریک حیات تھیں انہوں نے بھی کسی اور سے نکاح کر لیا، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تھا وہ بھی ورثاء میں تقسیم ہو گیا، سب ختم. پھر فرمایا آخری بات اس میں، هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی مرتضیٰ کے پاس تھیں. ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبریں ہیں، عجیب. اندر کیا ہو رہا ہے. عجیب عجیب عجیب. کچھ یہاں کے حالات ہیں، کچھ اندر کے حالات ہیں. اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، قبر کا حال مردہ جانے، تو کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا. اس کو میں اکثر یوں بیان کرتا ہوں کہ اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی جواب دینے کے لیے موجود نہ ہوتا، اپنے اصحاب کو دیکھا اور ثم التفت الی اصحابہ اور فرمایا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب مل کر کہیں گے ایک جملہ، لا اخبروکم، یہ سب کے سب تمہیں خبر دیں گے کہ اے علی، دنیا میں جو جھوٹی عزتیں تھیں، شہرتیں تھیں، دولت، جائیداد، مکان، سب ختم ہو گیا. یہاں پر یہاں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے صرف ایک شے ہے، فإن خیر الزاد التقوی، جو اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا، جو اس کے راستے پر کیا تھا، وہ یہاں پر کام آ رہا ہے، باقی سب ختم ہو چکا ہے. اللہ آپ کو اتنی جزائے خیر دے حضرت. واقعی اس وقت یہی سننے کی ضرورت تھی، اس وقت کانوں کو، آپ دونوں حضرات کو. اچھا، ویسے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مفتی صاحب کہ روز ان باتوں کو سنتے ہیں. میں نے وہ قرآن کی اس آیت کا میں مفہوم پوچھ رہا تھا کسی بزرگ سے کہ
फरिश्ते पूछेंगे, नौजुबिल्लाह, जिनको अल्लाह रहम फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, जिनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे कि क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? तो मैंने कहा हजरत हाँ, हमारे दौर में तो कोई नबी नहीं आया। तो फरमाने लगे कि बात सुनो, ये क्या जुनैद तुमने कभी भी किसी जनाजे को जाते नहीं देखा? क्या कभी किसी मुर्दे को गुस्ल नहीं दिया? क्या कभी किसी मुर्दे को कफन नहीं पहनाया? मैंने कहा जी किया है। कहा तो ये इस बात की दलील है कि जैसे ये जा रहा है वैसे ही तुमने भी जाना है। हाँ हजरत, इसी बात को अगर आगे लेकर चलें, कैसे लेकर चलेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। यकीनन बाज़ औक़ात या बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं कि जो नसीहत के लिए बहुत होते हैं। सहरी का वक्त कि जिसमें दिल हमारा अंदरून खाना अल्लाह रब्बे करीम की तरफ मुतवज्जे होता है और एक ज़िक्र करने का दिल चाहता है, कुछ इबादत का ज़ौक़ होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। तो एक नसीहत के एतबार से भी यकीनन ये वक्त बहुत मुफीद है। और ख़ुसूसन जो इस वक्त मौजू इख्तियार किया गया है क़ब्र के हवाले से, मौत के हवाले से, यकीनन ये बहुत अहम मौजू है। और ये एक ऐसा मौजू है, मैं समझता हूँ कि इस पर बार बार तज़कीर और नसीहत की ज़रूरत है। साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि कभी इस मौजू को मुस्तकिल उन्वान बनाइएगा तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर हजरत, बहुत। और जिस कदर मतलब इसको याद दिलाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि उज़्कुरू हाज़िमल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को काटने वाली जो चीज़ है ना मौत, उसको याद करते रहा करो। तो हमारे यहाँ लज्जतों का गलबा इसलिए ज़्यादा है कि जो उन लज्जतों की लज्जत को मिटाने वाली चीज़ है, उन लज्जतों की अंदर फ़नाइयत को ख़त्म करने वाली चीज़ है मौत, उसकी याद दहानी हमारे दरमियान से कम हो गई। इफ्तार टाइम में आप ही ने गालिबन इशारा दिया था हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि वो जब किसी कब्र के पास से गुज़रते थे तो गिरिया उजारी का ये आलम होता था कि वो उसमें मगन हो जाते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। पूछा गया कि हुजूर ये क्या मामला है कि आपके सामने आप जब किसी कब्र के पास से गुज़रते हैं तो इस कदर गिरिया उजारी करते हैं? तो इरशाद फरमाया कि बात यह है कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जब से, तो उस वक्त से मुझ पर ये खौफ की कैफियत है। और वो बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कब्र जो है ये पहली मंजिल है, मौत के बाद ये पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल क्लियर हो गई, सही सही गुजर गया ये मरहला, तो अगले तमाम मराहिल तुम्हारे लिए आसान हैं। और अगर ये मरहला खुदा न खास्ता किसी के लिए मुश्किल साबित हो गया तो फिर आप देखिए कि आगे तक उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। फिर तो ये वो चीज़ है कि जो हमारे बुजुर्गान दीन को रोने पर आमादा करती है। वो जनाज़ों के साथ जाते थे तो मुसलसल महवे ज़िक्र रहते थे, पहले भी और बाद में भी। हमारे यहाँ तो ये आलम देखने में आता है कि जनाज़ों के साथ जाने वाले लोग भी हंस रहे होते हैं, यानी मौत सामने है, सब कुछ हम देख रहे हैं, अपने हाथों से मुर्दों को दफनाते हैं, लेकिन हंसी मजाक को हम नहीं छोड़ते हैं। तो जिस शख्स के लिए, सूफिया फरमाते हैं कि जिस शख्स के लिए अतराफ़ में उठने वाले जनाजे भी अगर नसीहत न कर सकें तो फिर उसके दिल को नरम करने का शायद कि कोई और ज़रिया नहीं है। ये तो अल्लाह रब्बे करीम की मेहरबानी है कि उस परवरदिगार ने हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ़ और सादत अता फरमाई। वरना आप देखिए कि हमारा जिन सहारों पर एतमाद होता है ना, वालिद हैं, भाई हैं, बेटा है, दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह रब्बे करीम ने देखो कैसा मंज़र दिखाया है। वालिद के ताल्लुक़, बाप भाई बेटे के ताल्लुक़ पर कितना नाज है, मगर ये सब के सब जनाजा उठाकर जा रहे हैं, एक ख़ास जगह तक आपके साथ हैं। जनाजा उतारा, अपने हाथों से मिट्टी डालकर ये सब के सब जा रहे हैं। अल्लाह इन सब को जाता हुआ दिखाता है लोगों को, देखो ये जा रहा है, ये वालिद है जो जा रहा है, ये भाई है जो जा रहा है, और सब चले गए। और अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये अल्लाह ने मंजर दिखाया है कि जिनकी ग़ुलामी पर तुम्हें फ़ख्र करना चाहिए था, वो एक ऐसी जगह तुम्हें काम आ रही है जहाँ सारे रिश्ते लौट रहे हैं, सारे रिश्ते वापस चले गए। हम इन्हीं पर मरते रहे हैं, इन्हीं रिश्तों पर फ़ख्र करते रहे। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि मौत को याद करते रहा करें, खुसूसन इस वक्त कि जब मौत की कसरत बढ़ चुकी है। एक हदीस में फरमाया गया है ना कि जिस कौम के अंदर नाहक फ़ैसले बढ़ जाएं, जिस कौम के अंदर बदकारी और जिस कौम के अंदर अय्याशियाँ और इससे मिलते जुलते उमूर बढ़ जाएं,
تو فرمایا کہ وَكَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، اس قوم کے اندر موت کی کثرت ہو جاتی ہے. عجیب عجیب تو حضرت. یہ اس اعتبار سے بھی ہمیں موت. جی حضرت جی. مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، موتو قبل ان تموتو، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. یعنی نماز پڑھنی ہے قبل اسی کے نماز جنازہ ہو جائے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ منصور حلاج قبرستان میں تھے تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کیا ہوا؟ ہوئی صلح؟ تو انہوں نے فرمایا بے نیازی سے کہ جب یہ لوگ قبر والے زمین کے اوپر تھے تو اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ مان رہا تھا. آج یہ قبر کے اندر جا چکے ہیں، یہ مان رہے ہیں، رب تعالیٰ نہیں مان رہا. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. ایک وقت آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے. میرے عزیز دوستو ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاء إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا کریم ہم جن حالات میں اور جس گرداب میں آج امت پھنسی ہوئی ہے یا کریم اپنے فضل سے اس گرداب سے امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں. یا غافر الذنب اغفر لنا، یا قابل التوب اقبل توبنا. یا اللہ یا شدید العقاب لا تعاقبنا. اے اللہ اس قوم کو اور اس قوم کے رہنے والے جتنے شہری ہیں، ہماری جتنی غلطیاں ہیں، ہماری جتنی کوتاہیاں ہیں، جتنی خامیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے اور رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے معاف فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو کمی بیشیاں ہیں، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ جو روزگار ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما. جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما. یا اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی کا حاجت مند نہ بنا، کسی کا حاجت مند نہ بنا، صرف اور صرف یا اللہ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین. انشاءاللہ آج 2:30 بجے دوپہر کو شان رمضان کی افطار ٹرانسمیشن پہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.